نریندر مودی کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ عبدل ایک غیرتمند مسلمان ہوتا ہے، عبدل پنچر ضرور بناتا ہے، حلال کی کمائی کماتا ہے، اور عبدل نے اپنا گھر آپ کے ٹیف کی طرح، جس کے زو میں جا کر آپ جانوروں کے سامنے فوٹو لیے وزیر اعظم، جس کے گھر میں شادی ہوئی تو آپ ہاتھ پکڑ پکڑ کر خوش ہو کر چلے، عبدل کسی یتیم خانے پر اپنا گھر نہیں بنایا، آپ کے دیش میں بنایا ہے۔ اور اس قانون کے ذریعے سیکشن 2 جو بنایا گیا ہے، بوری لوگ کہہ رہے تھے، ہمارے داؤدی بورا لوگ کہہ رہے تھے کہ سیکشن 2 سے ہم کو وقف سے نکالیا، ان کے پاس فقہ الگ ہے، دائل مطلق کا کانسیپٹ ہے۔ ان بیچاروں کو آپ نے بلا کر ان کے سامنے ان کی توہین کری۔ میں پارلیمنٹ میں کھڑا کر کہا کہ آپ تو بوریوں کا نام لے رہے تھے اور آپ بنا دیے ٹرسٹ، یعنی نام بوری کا ہو مگر فائدہ مکیش بھائی کے منہ میں گلاب جامن چلا گیا۔ اچھا، آغا خانی کو کیوں ڈالے؟ اس لیے ڈالے کیونکہ آغا خانیوں کا ٹرسٹ تھا جس کو اس شخص نے پوری دنیا میں کہیں پر بھی خرید سکتا تھا، وہ فائدہ پہنچانا تھا، اور ان کو فائدہ ہو گیا کیونکہ سیکشن 2 پر کوئی اسٹے نہیں ہے۔ وہ بھائی صاحب بمبئی میں مالک بن چکے ہیں اور عبدل کے مثال دے رہے ہیں۔ نریندر مودی، عبدل آپ کا ایک اور دوست ہے جس کے پاس پورے ایئرپورٹ ہے، پورٹ ہے، عبدل کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ تو کہتے ہیں غریبی ہے، تو عبدل غریب اس لیے ہے کیونکہ تمہارے، عبدل کے پاس غریبی اس لیے ہے کہ تم اس کی بیٹی کو جیل میں ڈالتے ہو، عبدل غریب اس لیے ہے کہ تم نے انکاؤنٹر کیا، عبدل غریب اس لیے ہے کہ تم نے 2002 میں گجرات کیا، عبدل غریب اس لیے ہے کیونکہ ممبئی میں وہاں پر انسانیت کا قتل عام ہوا، ہاشم پورہ ہوا، نلی ہوا، اور 2020 کا ممبئی ہوا، اسی لیے عبدل غریب ہے۔ آپ نے کیا کیا عبدل کے لیے؟ آپ صرف ڈرامہ کمپنی، بلکہ ہندوستان کے سب سے بڑے بین الاقوامی اگر کوئی پکچر بنائی جائے گی تو اس میں ایکٹنگ کے لیے مودی جی کو لینا چاہیے۔ اور پھر آپ بار بار آپ نے یہ کہہ دیا اس بکلیٹ میں، پیمفلیٹ میں، جھوٹ کا پلندہ ہے یہ پیمفلیٹ بول رہے ہیں نا مسلمانوں کے لیے۔ اچھا، کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیوں نمائندگی دی ان سب لوگوں کو جو چھوٹے چھوٹے طبقے ان کو سب کو ملنا چاہیے؟ آپ بتاؤ آئی بی میں کتنے مسلمان ہیں؟ ایک محترمہ خالی آئی بی میں، ایک صاحب تھے ان کو نکال دیا گیا، تو آئی بی میں رکھو نا آپ۔ اب بولیں گے دیکھو اویسی دیش کی سیکورٹی کے بارے میں سیاست کر رہا ہے، تم میری مسجد کس کے نام پہ سیاست کرو گے؟ تم میری ایمان پہ حملہ کرو گے؟ تم میری ہر چیز پہ حملہ کرو گے تو میں سوال نہیں کروں گا اپنے وزیر اعظم سے؟ تو آپ بھی دو نا حصہ ہم کو۔ تو میرے عزیز دوستو، اور یہ 5 سال کا لزوم ہم وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں، یہ 5 سال کا لزوم صرف اسلام قبول کرنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ کل اگر آپ بھی وقت کرنے جائیں گے تو بولیں گے آپ پریکٹسنگ ہے یا نہیں؟ یہ غلط فہمی مسلمانوں میں کہ نہیں جو اسلام قبول کیا اس کو پریکٹس نہیں، جو پیدائشی مسلمان ہے اس سے بھی پوچھا جائے گا جناب آپ پریکٹسنگ ہے؟ کیا کریں گے آپ؟ ہم بھارت کے وزیر اعظم سے پوچھتے کہ ماشاءاللہ آپ اپنے مذہب کے مطابق، اپنے دھرم کے مطابق ہر مندر میں جاتے ہیں، مگر کیا کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ پریکٹسنگ ہے؟ تو پھر مجھ سے کس بنیاد پر پریکٹسنگ پوچھا جا رہا ہے؟ بتائیے آپ، کس بنیاد پر مجھ سے پوچھا جا رہا ہے؟ کسی سے پوچھا نہیں جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا یہ کنورٹ ہو یا نہ ہو۔ اس میں لفظ، اچھا اس میں کانٹروینس لکھا گیا، اگر اس میں کوئی غلطی رہ گئی تو آپ وہ بھی نکال لیں گے۔ تو جتنا یہ قانون بنایا گیا ہے یہ صرف وقف کی جائیدادوں کو برباد کرنے کے لیے، اور اتر پردیش کوشامبی میں میڈیا نے رپورٹ کیا کہ 58 ایکڑ وقف کی جائیداد گورنمنٹ پراپرٹی کے نام پر رجسٹر کر لی گئی، گورنمنٹ پراپرٹی کے نام پر رجسٹر کر لی گئی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا یہ جو پروگرام ہے، آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ پورے ملک میں آپ اس کا ساتھ دیجئے، اور یہ جو ابو لہب، ابو جہل اور ہمارے جتنے یہ جوکر ہیں، اب اس قانون میں کہہ دیا گیا کہ آپ اورلی کسی کو متولی نہیں بنا سکتے۔ یہ جو لوگ مودی کی تائید کر رہے ہیں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ میں کسی ایک شخص کو وہاں کا مرشد بنایا گیا،
اگر میں اردو میں مرشد بولوں تو اس کا الگ معنی نکلتے. تو ان کو جب بنایا گیا تو مجھے بھی انویٹیشن بھیجا دیے کہ نہیں معلوم کیوں بھیجائے مجھے. تو کیا ہوا دیکھیے, اگر وہ قانون پاس ہونے سے پہلے بناتے, محب اللہ صاحب آپ بھی گئے تھے شاید دعوت میں ان کے پاس, ان کی جو بن گئے گدی نشین جو بن گئے انہوں. خیر وہ الگ بات ہے کہ صوفی اور کوفی کون ہے. مجھے صوفیزم کے بارے میں جنید بغدادی نے کہا وہی صوفی ہو سکتا ہے جو دنیا مر گیا اور اللہ کے لیے زندہ ہے. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ مودی کے لیے زندہ ہے کیونکہ ان کے پپا ہیں وہ. تو وہاں پر یہ اب انہوں نے اپنے بیٹے کو متولی جانشین بنا دیا, تو قانون اب بن گیا, بنا کے دکھاؤ, آپ نہیں بنا سکتے. تو یہ لوگ ایک تماشا کر رہے ہیں, اور جتنے ٹی وی چینل پر ان تمام جوکروں کو لا کے بکھا رہے ہیں, یہ تمام کے تمام ایک سیکشن ہم کو بتا دو جو وقف بورڈ کی 70% زمین پر قابض ہے اس کو حاصل کر لیا جائے گا. بتاؤ ہم کو, آپ کوئی نہیں بتا سکتے. قانون اس لیے بنایا گیا تاکہ آر ایس ایس کے 100 سال کے جشن جو منایا جا رہا ہے, یہ آر ایس ایس کو تحفہ دینے کے لیے اور اس ملک کے سیکولرزم کو, اس ملک کی آئین کو کمزور کرنے کے لیے, تہذیبوں کو ختم کرنے کے اور مسلمانوں کے ایمان پر, ان کی مذہبی عبادت گاہوں پر نشانہ بنانے کے لیے. دلی کے 180 ASL کے مونومنٹ سے وقف کی جائیداد نہیں رہیں گے, اب وہ نکل گئے ہمارے ہاتھ سے. ایویکیو پراپرٹی ایکٹ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے, جو پنجاب ہریانہ میں ہزاروں ایکڑ زمین ہے سب ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. تو یہ لڑائی لڑنا ہے تاکہ جب مورخ یہ تاریخ لکھے گا آج سے 100 سال کے بعد, تو وہ لکھے گا کہ ہاں 2025 میں ایسے مرد مجاہد اور ایسی ہماری بہنیں اٹھ کھڑی ہوئی تھی جنہوں نے جس جگہ کا مالک اللہ ہے اس کی حفاظت کے لیے جدوجہد کی, اور انہیں اس کو اللہ ہم کو کامیاب کرے گا. پیچھے ہٹنے کا سوال نہیں ہے. جب تک قانون واپس نہیں لیا جاتا ہم عدالت میں بھی قانونی کاروائی چل رہی ہے, مگر جو سیکشن پر سٹے نہیں ہوا ہے ہم تو پراپرٹی روز اس کو کھو رہے ہیں. میں شکر گزار ہوں صدر محترم کا, ہم نے تو الحمدللہ حیدرآباد میں کامیاب کہ دیش کے کونے کونے میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی سب آئیں گے. یہ آئین کو بچانا ہے, بھارت کی طاقت, اس کی خوبصورتی بھائی چارگی ہے, اس کو بچانا ہے. آئیے ہم سب مل کر اس کالے قانون کو شکست دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب